ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ہم آپ کے ساتھ ہیں پروگرام آپ کی بات میں. پروگرام آپ کی بات ہر جمعے کی رات 9 بجے لائیو نشر کیا جاتا ہے. یہ پروگرام آپ کا ہے, اس میں صرف آپ کی بات ہوتی ہے. جو اسکرین پر نمبر آتے رہتے ہیں آپ وہ اس کو ڈائل کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کسی سوال کا جواب دینا چاہیں تو آپ وہ جواب بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکرین پر آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس بھی دکھائی دے گا. آپ ہمیں اپنے سوالات ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں ان کو شامل کر سکیں. ذاکر صدیقی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ٹریول ایجنٹ ہیں بہت معروف. ذاکر صاحب, ہر شخص یہ کر رہا ہے کہ ایئر لائن بہت اچھی تھی لیکن خسارے کی بات ہو گئی. حاجیوں کی بات ہوئی تو پی آئی اے 1,30,000 حاجیوں کو حج کے سیزن میں سعودی عرب لاتی ہے اور لے جاتی ہے دنیا کے مختلف حصوں سے. لیکن افسوس کی بات ہوئی, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو حج کی وزارت کے وفاقی وزیر تھے وہ کرپشن کے الزام میں گرفتار ہوئے اور آج کل وہ جیل میں ہیں. جہاں یہ معاملات ہوں تو آپ مجھے بتائیے, جو ٹریول ایجنٹ ہیں ان پر آپ کے, بلکہ جو پیک ٹائم ٹریول ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا لیاقت عامر صاحب یہاں آئیں گے اور ان کے ساتھ دعا ہوگی اور پھر سارا سب کچھ ہوا, لیکن میرے خیال میں ان کو بھی شکایت ہوئی کہ وہ ایسا نہیں ہو سکا. یہ ساری باتیں حج کی سیزن میں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک خسارے کی بات ہے نا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے نا کبھی بھی ڈسکس نہیں کی جاتی, وہ یہ ہے کہ جب بھی ٹریول ٹریڈ کے اندر بائی لیٹرل بیسس پہ حکومت فیصلہ کرتی ہے, جو کہ منسٹری آف دفاع ہے, وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کسی ایئر لائن کو یہاں پر آنا ہے. دیکھیے, ایک کمرشل ادارے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے ملک کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر تمام بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوتے ہیں. آل آف اے سڈن ایمریٹ ایئر لائن کو ڈیلی 7 days a week لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور کے روٹ دے دیے گئے. پی آئی اے سے کسی نے نہیں پوچھا ہوگا. ہمارے ایک اور کالر آ گئے, لختے حیدر صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیے حیدر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاکر بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, خیریت سے ہوں. جی میں ذاکر بھائی کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم ذاکر بھائی. وعلیکم السلام بھائی. ہاں, میں نیو یارک میں اکثر آپ کے ساتھ ٹکٹ لیتا تھا, وہاں آر ٹی الیکٹرانک پہ جاب کرتا تھا میں, حسن امام رضوی کے پاس. جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ وہ زمانہ کب آئے گا واپس جب آپ $800-900 کا ٹکٹ دیں گے جس طرح پہلے دیتے تھے؟ جی بہت شکریہ بڑے بھائی, بہت بہت شکریہ. دیکھیے, 800-900 کا ٹکٹ انڈیا کے لیے تو بک رہا ہے, لو سیزن کے اندر مل جاتا ہے, لیکن پاکستان میں اس لیے نہیں بک پاتا کہ پاکستان کے اندر جو ایئر لائنیں ہیں اس پہ گورنمنٹ نے کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہیں. اس لیے پی آئی اے کی سروس شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے. ایمریٹ, اتحاد اور قطر جو ہے ڈومینیٹ کرتی جا رہی ہیں ہماری مارکیٹ میں, اور انفارچونیٹلی وہ سستے ٹکٹ نہیں بیچنا چاہتی پاکستان کی مارکیٹ میں. اس لیے میرے خیال میں ذاکر ہیں, ہمارے پاس سمیع اختر لائن پر ہیں. دیکھیں کہ وہ چونکہ آپ معروف شخصیت ہیں, جاننے پہچانے ہیں, تو سمیع اختر نے بھی کہا کہ وہ بھی سوال کرنا چاہے. جی آپ آن ایئر ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت محمود پی بھائی, جی ذاکر صدیقی بھائی اور مسعود بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے, آپ لوگ؟ بالکل. جی سوال فرمائیے سمیع. جی سوال یہ فرماؤں گا میں کہ پی آئی اے کا جو مسئلہ ہے, آپ یہ بتائیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں اپنی پی آئی اے میں, تو وہاں پہ ایک آدمی, مطلب 4 آدمی یا 5 آدمی کے پاس بورڈنگ پاس سیم مطلب ہوتے ہیں, سیم سیٹ پہ ہوتے ہیں. وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے, تو ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں ہیوسٹن میں ہو گیا ہوں, ہیوسٹن سے پی آئی اے کی کوئی بھی فلائٹ نہیں ہے. اور میں ذاکر بھائی کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ یہ نیو یارک کو لندن میں ٹکٹ کٹائیں, ابھی ماحول اچھا ہے, مسئلہ صاف ہو جائے گا. یہ سمیع نے آپ سے وہ سوال پوچھ لیا جو میں نے بھی لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر جائیں تو پتہ لگے کہ ایک ہی سیٹ کے لیے 2-3 بورڈنگ پاسز لوگ لے کے کھڑے ہوئے, اب یہ نہیں پتا کہ کس کو وہاں بٹھانا ہے. یہ کیوں؟ پرویز صاحب, یہ چیزیں, اور سمیع صاحب آپ کے لیے بھی, یہ چیزیں آج سے 3-4 سال پہلے کبھی ہو جاتی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, تو وہ مختلف قسم کے بریک ڈاؤن ہوتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ سم ہاؤ پی آئی اے نے اس چیز پہ قابو پا لیا, اور الیکٹرانک ٹکٹ ہوتے ہیں. الیکٹرانک ٹکٹ میں ان چیز کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ اوور بکنگ ہو یا ڈپلیکیٹ بورڈنگ کارڈ نکلے. اب آپ بتا رہے تھے ساسی نے انتظام سنبھال لیا, اس کا کون سی تنظیم ہے جو ابھی اس وقت کنٹرول کر رہی ہے تمام بکنگ وغیرہ ریزرویشن؟ یہ الیکٹرانک ٹکٹنگ اب شروع ہو گئی ہے ساری دنیا میں, پہلے امریکہ میں تھی, یورپ میں آئی تھی,
اب ماشاءاللہ پاکستان میں بھی ہے اور پی آئی اے کے اندر بھی. تو وہ جو ایجنٹ اپنے ٹکٹ اور سیٹیں ہولڈ کر لیا کرتے اب نہیں کر سکتے؟ نہ کوئی ایجنٹ ہولڈ کر سکتا ہے, صرف اگر کر سکتی ہے تو ایجنٹ کر سکتی ہے. فار سم ریزن پاکستان کے اندر ابھی بھی پاکستان سے جدہ کا بزنس جو ہے وہ ابھی بھی پی آئی اے ہولڈ کرتی ہے سیٹیں. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن. ہم ہمیشہ شور میں چاہتے ہیں اس کو بھی کریں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس سیٹ لینے کے لیے جاؤں, ٹکٹ لینے کے لیے جاؤں, اور آپ مجھے بڑے آرام سے کہہ دیں کہ جی سیٹ نہیں ہے, جہاز بک ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں پی آئی اے میں کسی اور کے پاس جاؤں, کسی کو فون کروں تو اسی جہاز میں مجھے پھر سیٹ مل جاتی ہے اور جہاز خالی ہوتا ہے آدھا, اور پھر جب جہاز کے اندر جائیں تو وہاں 15-20 سیٹیں اور خالی ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی میں پھر وہی کہوں گا کہ پاکستان میں کرپشن کے لیے کوئی نہ کوئی لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے لوگ پیسے دیتے ہیں. وہی چیز ہم نے بار بار کہا ہے کہ جب سارا کچھ کھل گیا ہے تو خدارا حج کے بزنس کو, عمرے کے بزنس کو بھی اوپن کر دیجئے. جی, لیٹ دا چپ فیل ویئر اٹ میں. اچھا, اور یہ سب سے زیادہ لوکریٹو مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے عام دنوں میں پی آئی اے $500-600 میں پاکستان سے جدہ لے جاتی ہے اور لے آتی ہے. حج کے دور پہ پچھلی مرتبہ 1400 کے قریب وہی چارج کیا گیا. حالانکہ ہمارے ممالک میں یہاں ویسٹرن ورلڈ کے اندر کرسمس آ جائے گا یا کوئی ایسے مواقع آئیں گے یا تہوار آئیں گے, وہاں پر سب سیل لگائیں گے, ایئر لائنیں بھی سیل لگائیں گی, ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی سیل لگائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بتائیے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. آپ 30-35 ہزار جو یہاں پر آپ کے مسافر ہوتے ہیں ان کو ہر سال پاکستان لے آتے ہیں لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کی ایک بہت بڑی ٹریول ایجنسی. لیکن کیا یہ ایئر لائن والے آپ کی کوئی تجاویز کبھی مانگتے ہیں, کبھی سنتے ہیں, کبھی آپ کی شکایت جو ہوتی ہوں گی ان سے اس پر کوئی کان دھرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اوورسیز والوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا, ابھی میں پچھلے دنوں آپ کے کسی اخبار میں یہاں پڑھ رہا تھا, بلکہ شاید آپ کے ٹی وی پہ اس پر بھی یہ نیوز آئی تھی کہ جی انہوں نے اوورسیز میں رہنے والوں کو ووٹ کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا بھی وہ ختم کر رہے ہیں کہ کوئی جا کے الیکشن نہیں لڑ سکتا اور اب ووٹ بھی نہیں کاسٹ کر سکتا. یعنی وہ لوگ جو تقریباً $10 بلین, بلکہ اب تو زیادہ ہو گیا, $11.5 بلین, ہاں $11.5 بلین جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, ان کے لیے کسی قسم کی کوئی نہ ہماری کہیں سے ہے, نہ ہمارا ووٹ ہے, نہ ہم سے ووٹ ڈالنے کی یا اجازت دی جاتی ہے. جبکہ یہ بھی ہم نے بڑی کوشش کی ہے. بلکہ یقین کریں کہ امریکہ کے اندر جب حکومتیں بنتی ہیں تو بہت کچھ واشنگٹن بھی ڈورے ہلاتا ہے, انگلینڈ بھی ڈورے ہلاتا ہے, ہمارے سیاستدان بھاگ بھاگ کے یہیں آتے ہیں. وائی ناٹ کہ ہماری ایک ایک سیٹ رکھی جائے, ایک امریکہ کے لیے, ایک انگلینڈ کے لیے. آپ سیاسی سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہم جہاز کی سیٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ ڈسکاؤنٹس وغیرہ کرتے ہیں اپنی کوئی پاکستانیوں کے لیے؟ پیک ٹائم ٹریولز کوئی خاص کام کرتا ہے ایسا کہ جس سے لوگوں کو پیک ٹائم ٹریولز میں آنے کا زیادہ شوق پیدا ہو جائے؟ کیا چیز کرتے ہیں؟ میرا بزنس ماڈل ہی یہی تھا جب میں آیا ہوں یہاں پر 25 سال پہلے کہ کم سے کم منافع ہو اور زیادہ سے زیادہ سیل ہو اور زیادہ سے زیادہ ٹائم ہو. تو میں نے 7 days a week اوپن کیا جی, اور $5 سے $10 پر ٹکٹ بیچنا شروع کیا. اچھا, آج نتیجہ یہ ہے کہ میں 30-35% پی آئی کی ہر فلائٹ بڑھتا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی جو اور دوسری ایئر لائن ہے ان کو بھی ایک سائزبل بزنس دیتا ہوں. یہ جو ابھی آپ نے 30-35% کہا نا, اس پہ میرا ایک سوال ہوگا آپ سے, لیکن اعجاز ملک صاحب ہیں لائن پہ, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیے اعجاز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میرا نام انہوں نے غلط بتایا, امتیاز ملک نام ہے. امتیاز ملک صاحب, I'm sorry. اوکے. اچھا, میں پچھلے 3 سال میں کچھ 26 دفعہ پاکستان گیا ہوں جی, تو 20 دفعہ میں نے پی آئی پہ ٹریول کیا بزنس میں. جی, بہت اچھی سروس ہے پی آئی کی. میں نے دوسری ایئر میں سفر کیا ہے, لیکن صرف جو کرپٹ لوگ ہیں نا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل صحیح, نیچے والا طبقہ بیچارہ محنت کرتا ہے, لڑکیاں لڑکے سب بہت محنت کرتے ہیں ادھر. دوسری بات یہ کہ میری ہر ویک پی آئی اے سے پاکستان سے میرا کارگو آتا ہے. جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال فرمائیے. میرا سوال یہ ہے, صرف ایک بندہ اوپر بیٹھ کے سب کو ایمانداری سے سب کو دیکھنا شروع کر دے, چیک ان بیلنس, تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو مجھے دے دیں, میں سال میں ٹھیک کر دوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اچھا, ملک صاحب نے تو صاحب سیٹ مانگ لی بہت بڑی جو آپ بھی نہیں دے سکتے. جی جی, تو دیکھیے یہ اب مجھے یہ بتائیے کہ انہی کے سوال کو میں آگے بڑھاؤں گا. ابھی آپ نے یہ کہا کہ آپ پی آئی اے کا 30 سے 35% تک جہاز بھرتے ہیں,
ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنسولیڈیٹر ہیں، بڑے ایجنٹ ہیں پی آئی اے کے، بہت کچھ کنٹرول کرتے ہیں آپ پی آئی اے میں. تو آپ پی آئی اے کے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہاں لوگوں کی کیا شکایت ہیں جو آپ کے پاس بھی آتی ہیں اور آج ہمارے پاس ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہی ہیں؟ تو آپ ان سے بات چیت نہیں کرتے کچھ ان سے؟ صاحب یہ ساری چیزیں ہم بھی بات کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں جی، لیکن فیصلہ جنرل مینیجر نہیں کر سکتا. یہ فیصلے ڈائریکٹر کے لیول کے ہیں، چیئرمین کے لیول کے ہیں. ڈائریکٹر بھی تو آپ کے ہاتھ آ جاتے ہیں. اچھا، لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ جہاں خسارے کی بات کی، آپ کو پتا ہے کہ جو پیسنجر ہمارے ہیں پاکستانی محب وطن لوگ جو مشکلوں کے باوجود پی آئی اے میں جاتے ہیں، 89% ریونیو جو ہے صرف پیسنجر سے آتا ہے، 6% ریونیو جو ہے وہ کارگو کے ذریعے آتا ہے، اور 5.5% ریونیو جو ہے وہ آتا ہے ایکسیس آف بیگیج، اور وہ جو اگر آپ تبدیل کرائیں اپنی سیٹ وغیرہ تو اس مد میں جو آمدنی ہوتی ہے. تو ظاہر یہ ہوا کہ تقریباً 90% جو ریونیو ہے وہ ہمارے پیسنجر دیتے ہیں. اگر یہ پاکستانی ہمارے اپنی قوم سے ٹریول نہ کریں تو مسئلہ ذاکر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا، ہمارے قوم کے مسائل ہیں، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں جب یہ جاتے ہیں. آپ ایئر لائن کو پلیز کہیے کہ وہ سہولیات بہتر کریں اور ان کو وہ کچھ دے جس کی مستحق ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں پیک ٹائم ٹریولز کی سروس. ذرا میں ان کے سوال کا جواب دے دوں، یہ یقیناً دیجیے، کیونکہ میں بہتوں کو ناراض کرنے جا رہا ہوں بلکہ اپنے باسز کو میں یہ کہوں گا کہ پی آئی اے کی اعلیٰ کمان یہاں آتی ہے. پچھلے دنوں حیدر جلال صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے، ابھی پتہ لگا تھا کہ وہ ان کے ایڈوائزر لگے ہیں. ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہے، 30 سیکنڈ رہ گئے، بلکہ اب تو 25 سیکنڈ ہے. اچھا، تو وہاں پر ہم نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں، لیکن انفارچونیٹلی فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں جس میں ٹریول ایجنٹ یا اس سے کوئی بات نہیں سنی ذاکر بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت تیزی سے یہ ہمارا گھنٹہ گزر گیا اور ہمارے مہمان اپنی بات پوری نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارا ایک نیا ٹاپک ہوگا اور اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. پرویز محمود کو اجازت دیجیے. ٹاپک آپ بتا دیجیے. یہ پاکستانی اینڈ دیئر بزنس ان امریکہ جو ہے ہمارا ٹاپک ہوگا. Thank you very much for watching us and calling us, and inshallah we'll meet you again next Friday at 9 on Express News. اللہ حافظ. اللہ حافظ.